جب ہم امت مسلمہ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سارے مومنین ہیں، اگر ہم امت مومنہ کہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ خالص دل کی چیز ہے اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ حدیث سے احسان بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی ارکان اسلام ادا کرنا۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، تقدیر پر اور آخرت کے اوپر ایمان جیسے ایمان مفصل میں ہے۔ سمجھو ایمان مفصل اسی حدیث سے لیا گیا ہے۔ اور آخری سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مشہور جواب دیا جو تصوف کی بنیاد بھی ہے۔ احسان کے معنی ہے کوئی کام اچھی طرح سے یعنی کامل طریقے سے انجام دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق تم سے زیادہ علم نہیں۔ جب وہ چلے گئے حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور اس وجہ سے سوال کر رہے تھے تاکہ تمہیں اپنے دین کا علم حاصل ہو۔ یہ تعلیمی سوالات تھے تاکہ تم سنو، اس سے اسلام اور دین میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ مسلمان اور مومن میں ہم فرق نہیں کرتے۔ بروز اتوار مورخہ 1 مئی 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ جس خرابی میں انسان خود مبتلا ہو یعنی اس کا اپنا عیب ہے، وہ اسے چھپانے کے لیے کسی دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے۔ آج کل باقاعدہ ایک خاص عمل ہو گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی شے گراں کر دیتا ہے تو وہ حکومت کے اوپر الزام لگائے گا کہ اس نے قیمتیں چڑھا دیں، خود چڑھا رہے ہیں لیکن وہ کہیں گے کہ کسی اور نے چاہا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی باتیں وہ خود کر رہے ہیں کہیں گے کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نفسیاتی بات نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی بات ہے کہ اپنا عیب چھپ جائے۔ اخلاقی عیوب چھپانے کے لیے وہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ دوسرا کرنے والا ہے تاکہ ان کی بات چھپ جائے۔ اس قسم کی اخلاقی خرابیاں عام ہو رہی ہیں۔ ہنگامے ختم ہو جائیں اور لوگ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں تو اکثر نو بیان کرنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسلام کی روح سے ہماری روحانی، اخلاقی اور معاشی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ سب دوبارہ بیان کرنا پڑے گا کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اب سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، ہر کام اچھا بھی اور برا بھی اسلام کے نام سے کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی صاف نقشہ بھی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز اور اس کے تحت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سب دوبارہ بیان کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ان حالات میں کس چیز کا ود رکھنا چاہیے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کس مقصد کے لیے؟ انہی صاحب نے عرض کیا کہ سکون کے لیے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سی چیزوں کا ورد ہوتا ہے۔ سلامتی کے لیے ایک تو سلام قول من رب رحیم کا ورد ہے۔ انہی صاحب نے کہا کہ تربیت العشاق میں 230 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے۔ سلامتی یعنی حفاظت کے لیے میں سمجھتا ہوں سورہ فتح پڑھنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ کوئی بھی ذکر ہو جس میں اللہ کی رحمت و ہدایت طلب کی گئی ہو، استغفار ہو، اتنی چیزیں ہیں کہ کسی ایک کا تعین کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو استغفار ہے جس میں بسلا و توبتا والمغفرتا والہدایتا ہے، وہ بھی ہے اور بھی بہت سی ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد اور ہدایت چاہیے۔